السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی رہی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹس بھی رہی ہیں، تو کس نے بہتر پرفارم کیا؟ اور دوسرا یہ کہ اس وقت بھی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، تو پاکستان اس میں سے نکل کیوں نہیں پایا؟ جبکہ بھارت کو تو ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں شاید صرف ایک بار ایمرجنسی لگی تھی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے ان کی ملٹری نے جو ہے کبھی بھی گورنمنٹ میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ اور کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ 33 سال تو ڈائریکٹ ملٹری رول رہا یہاں پہ، اور 33 سال ملٹری نے حکومت کی اس ملک پہ، اور جو باقی کچھ سال بچے ان میں بظاہر سویلین گورنمنٹس تھیں، لیکن ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا، اب جب ملک وجود میں آیا تو اس وقت ہم نے جو ایک برٹش ملٹری ٹریڈیشنز تھیں ان کو ہم نے انہیریٹ کیا، اور وہ بڑی اسٹرانگ تھیں، اور ایک انٹیگریٹڈ ایک فورس تھی، اسٹرانگ فورس تھی، اور تقریباً 33% جو یونائٹڈ انڈیا کی فوج تھی وہ پاکستان کے حصے میں آئی۔ اس کے برعکس جو باقی سارے ریسورسز تھے وہ کوئی 17% کے قریب تھے جو پاکستان کو ملے۔ اچھا، جو ہماری لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ بہت کمزور تھی۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ گئے، اور ہماری جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بس ریسورسز بانٹنے میں لگ گئی۔ لیکن دوسری طرف جو ہماری فوج تھی، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ بہت اسٹرانگ تھی، ایک باقاعدہ ادارہ موجود تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سازشیں تھیں نا وہ شروع ہو گئی تھیں پاکستان بننے کے فوراً بعد۔ جناح کی جو موت تھی وہ بڑے پراسرار حالات میں ہوئی۔ اسی طرح لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ بھی بہت ہی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں فوت ہوئے، اور جس شخص نے ان کو قتل کیا اس کو موقع پہ مار دیا گیا، اور جس نے مارا وہ پولیس کا ایس پی تھا، اور اس کو بعد میں بڑا نوازا گیا، اور کوئی اس میں باقاعدہ طور پہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو کیا تحقیقات ہوئیں، اور وہ تحقیقات جو ہوئیں تو ایک جہاز وہ فائل لے کے جا رہا تھا، راہوالی کے قریب گجرانوالہ کے پاس گرا، تباہ ہو گیا، اور وہ سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا۔ فاطمہ جناح کی موت کیسی ہوئی؟ خیر، بہرحال یہ 58 تک جو حکومتیں آتی رہیں وہ بس تھوڑا ہی عرصہ انہوں نے نکالا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فارغ کر دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، اور وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اور وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگیسی تھی نا وہ یہی تھی کہ بہت ایک ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ملا، اور بہت اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ملی، اور اس وقت اب وہ جو معاملات ہیں وہ اپنے اس وقت عروج پہ ہیں، انتہا پہ ہیں، یعنی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا تقریباً صفایا ہو گیا ہے۔ آپ کو کچھ سکیلٹنز نظر آتے ہیں، لیکن اصل جو پاور ہے، اور اصل جو سے ہے، اور اصل جو اسٹرینتھ ہے وہ ساری انہی کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہوا۔ انڈیا میں ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اگر ہم کمزور ہوئے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے گی۔ تو شروع سے ہی انہوں نے بڑی اسٹرانگ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن سیٹ کی۔ ابھی کل ہی ان کا یوم جمہوریہ منایا گیا ہے۔ انہوں نے 1950 میں اپنا آئین بنا لیا، اور پھر ہر چیز کو آئین کے تابع کر دیا۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے نا کہ 47 میں ملک بن رہا ہے، اور 56 میں پہلا آئین آ رہا ہے، جس کو کہ 2 سال بھی برداشت نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کو ایبروگیٹ کر دیا۔ 58 میں ایوب خان کا مارشل لا آ گیا۔
تو ہمارے ہاں وہ آئین کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. انڈیا میں آئین کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آئینی حکومت کے تحت آج وہاں پہ سویلین ادارے مضبوط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل جو یا سیاسی ادارے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور ہو گئی ہے. جی آرزو. سر، پاکستان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور کیا واقعی پاکستان اس طرف جا رہا ہے آپ کے خیال سے؟ جی ہارڈ اسٹیٹ وہی ہوتی ہے جو کہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ کہ جو سیاست ہے وہ ریاست کے تابع ہوتی ہے، اور ریاست کی پھر ایک خاص ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ جی ریاست یہ ہے، یہ لوگ ریاست ہیں، اور ہر چیز ان کے تابع ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو طے کریں گے کہ کیا چیز ملک کے مفاد میں ہے اور کیا نہیں ہے، اور کوئی دوسرا ان کی اس توجیہ کو، ان کی تشریح کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے، یا عدالتوں پہ اثر انداز ہونا ہے، یا کسی کو بات نہیں کرنے دینی، سخت سزائیں دینی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا وہ کیا ہوا اس کے کیس میں، ایمان مزاری کے اور ہادی علی چٹھا کے. تو جہاں پہ کہ ایک اتھارٹیرین رول امپوز کر دیا جائے عوام پہ، جہاں پہ ریپریشن ہو، جہاں پہ کہ شخصی آزادیاں نہ ہوں، بات کرنے کی کسی کو آزادی نہ ہو، بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے جائیں، ادارے ختم کر دیے جائیں، وہ ایک ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے، اور ہم وہ ہارڈ سٹیٹ اس وقت بن چکے ہیں. جی عرض. بالکل، لیکن سر خیر ایسا ہونا نہیں چاہیے سر. ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں. ہم ایک بار نہیں 4 بار FATF کی گرے لسٹ میں بھی جا چکے ہیں. کہاں تک یہ الزامات ٹھیک ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو پاکستان کب اس طرف چلا گیا؟ اس لیے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان بننے کے شروع سے ہی یہاں پر اس طرح کے لوگ رہے جن کو کہ ٹیررسٹ کہا جائے یا جن کے اوپر ٹیررزم کے ایلیگیشنز ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب پاکستان اس غلط رستے پہ چلا گیا؟ دیکھیے، یہ جو معاملات خراب ہوئے نا، یہ افغان وار جب یہاں پہ آئی ہے، افغان وار شروع ہوئی ہے 79 میں، رشین ٹروپس آ گئے تھے وہاں پہ، تو اس وقت پھر ہم اعلی کار بنے عالمی طاقتوں کا، خاص طور پہ ویسٹ کا. تو اس وقت پھر ہم نے جو لوگ افغانستان میں جا کے تخریب کاری کرتے تھے ان کو ہم نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور 79 سے 89 تک ہم انہیں سپورٹ کرتے رہے. اور پوری دنیا سے جو ملیٹنٹس تھے وہ یہاں آتے تھے، یہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، ان کو تیار کیا جاتا تھا، ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا، اور ہماری ریاست اس پورے عمل کی سرپرستی کر رہی تھی. تو 79 سے 89 تک ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، اور ہم افغانستان کے اندر تخریب کاری کو باقاعدہ طور پہ پیٹرنائز کرتے رہے، اس کی سرپرستی کرتے رہے. 89 میں جب یہاں سے رشینز چلے گئے تو وہ اب ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر تیار ہو چکا تھا، طالبان تیار ہو چکے تھے، ان کے پاس ٹریننگ تھی، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کا بڑا ایک کلوز ایک کولیبوریشن رہا ان کے ساتھ. تو وہ اب پھر 89 میں انہوں نے کشمیر کی طرف رخ کیا، اور پھر وہاں پہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ریاستی جو ادارے تھے وہ انہوں نے پھر دوسری طرف اپنی توجہ مرکوز کی، اور پھر یہاں پہ تنظیمیں بنائی گئیں، ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو بھیجا گیا وہاں پہ. انہوں نے پھر وہاں جا کے وہی کچھ کیا جو کہ اس سے پہلے ان کے پریڈیسیسرز افغانستان میں کرتے رہے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ریاستی ادارے اس میں باقاعدہ طور پہ شامل تھے. تو اسی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان FATF میں بھی چلا گیا، اور پھر بعد میں FATF کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی مشکل سے ہم اس سے باہر نکلے.
بہت سی ایسی آؤٹ فٹس تھیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کی تھیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. بہت سے ایسی شخصیات تھیں جن کو کہ ٹیررسٹ قرار دیا گیا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جن میں ایک مثال حافظ سعید کی بھی ہے. تو یہ سب لوگ جو تھے یہ باقاعدہ ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرتے تھے. تو یہ ہم کرتے رہے، لیکن پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ یار اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہو رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی ہم گرے لسٹ میں ہیں. تو پھر ہمیں کچھ تھوڑا سا ہوش آیا، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا، اپنا ہاتھ کھینچا پیچھے. لیکن اس وقت کیا صورت حال ہے، کیا ہے؟ ویسے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو پہلے والی ایک ان لوگوں کی انوالومنٹ تھی نا، ویسی نہیں ہے. اب اس وقت ویسی نہیں ہے، اور اب کافی انہوں نے سبق سیکھا ہے اس چیز سے کہ ہمیں اب اس طرح کھل کے ان آرگنائزیشنز کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اب کافی یہ بیک فٹ پہ جا چکے ہیں، لیکن بہرحال ایک لیگیسی موجود ہے اس کی. جی لیکن سر ایف اے ٹی ایف میں تو ہم ایک بار نہیں 4 بار گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو ٹیرر آؤٹ فٹس تھیں یا آرگنائزیشنز تھیں ان کو سپورٹ کرنے کا، جن کو کہ ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں جی یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، ہم تو مانے ہی نہیں کبھی. حافظ سعید کو بھی ہم نے یہی کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑا مسیحا ہے، اور یہی ہم نے مسعود اظہر اور دوسرے جو یہاں پہ ٹیررسٹ رہے ان کے بارے میں بھی ہم نے یہی سٹیٹمنٹس دی. سر اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہوا؟ ہمیں کوئی ڈیمیجز ہوئے یا صرف بھارت کہتا رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بھارت کے علاوہ تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. یہ بھی کئی لوگ ہمارے یہاں جو ہے وہ بات کرتے ہیں یا ان کا یہ بھی کلیم ہوتا ہے. تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کو خود بھی کوئی ڈیمیجز ہوئے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے؟ ڈیفینیٹلی جی بہت ڈیمیجز ہوئے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو آپ سپورٹ کریں گے تو ایک تو آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت خراب ہوگا. دوسروں کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کریں، ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ پروجیکٹ کریں جو کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے ٹیررزم کو دنیا میں کہیں پہ بھی ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. اب یہ پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ یعنی آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی، یہ جو بھی ہے غالباً نہیں تھی، لیکن سٹل آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی فالس فلیگ آپریشن تھا وہ، یعنی انڈیا نے خود کرایا تھا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آپ کو نہیں اس قسم کی بات کرنی چاہیے. اور چونکہ ہماری ایک پوری ہسٹری تھی انوالومنٹ کی، لہٰذا انڈیا نے اس کو بہت پلے اپ کیا، اور اس سے ہمارا امیج بہت خراب ہوا دنیا میں. تو یہ آپ دیکھیے نا کہ جب آپ اس قسم کی آپ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ریجنل لیول پہ آپ کا کانفلکٹ بڑھتا ہے، انٹینسیفائی ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ایک خاص نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے. آپ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ لینڈ کریں پیرس ایئرپورٹ پہ تو وہ آپ کی ایکسٹرا تلاشی لیں گے کہ یار یہ اس ملک سے آیا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انٹرنیشنل سینکشنز لگ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ ٹیررزم کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم فائٹرز یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو آزادی کی جد و جہد ہے، تو پھر وہ چیزیں آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو شے ملتی ہے کہ وہ اس چیز کو پلے اپ کریں ملک کے اندر. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر وہ ٹیررسٹ نہیں ہے تو ہم بھی ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم بھی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جی کہ یہ ان کا ٹیررزم صحیح ہے اور ان کا ٹیررزم غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. کہیں پہ بھی پولیٹیکل اینڈز کے لیے آپ وائلنس کا سہارا لیں اور انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کریں تو پوری دنیا اسے کنڈیم کرے گی. تو اس کنڈمنیشن سے بچنے کا یہی
راستہ ہے, یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ اس کو ایک پیسفل انداز میں کریں, اس کو آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آپ چیزیں ڈسکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ نوجوان لڑکوں کو اشتعال دلائیں, ان کو بندوقیں پکڑائیں, ان کو ٹرین کریں اور ان کو کہیں جا کے مارو بھائی وہاں پہ. تو یہ چیزیں اب چھپی نہیں رہ سکتی اور اس سے آپ پوری دنیا میں ایک پرایا اسٹیٹ بن جاتے ہیں. تو بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک ریشنل پیسفل ایک طریقہ جو ہے, اس سے آپ اپنے جو بھی پولیٹیکل اینڈز ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, ان کو آپ پروپیگیٹ کریں. یہی ایک طریقہ ہے. جی آرزو. بالکل سر, ہونا بھی یہی چاہیے, اور ظاہر ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اب اس میں سے نکلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جب امریکہ کے نزدیک پاکستان گیا ہے, جیسا افغانستان کے وقت گیا تھا, تو ہمیں بعد میں کچھ سالوں بعد جو ہے نقصان دیکھنے کو ملا. ایک بار پھر امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی تعریف کرتے, یا پاکستان کے جو لیڈرز ہیں یا جو بھی پاکستان چلا رہے ہیں ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو فیوچر میں کیا پھر دوبارہ کوئی ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے, صدر ٹرمپ کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, پھر کرتے کچھ اور ہیں, اور ذرا بڑبولے سے آدمی ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی کہی ہوئی بات کو یعنی اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے جتنا کہ وہ بظاہر نظر آتے ہیں کہ وہ بڑے سیریس ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ بہرحال امریکن پریزیڈنٹ بنے ہیں, اور امریکن پریزیڈنٹ وہی شخص بنتا ہے جو کہ ایک بہت کایا آدمی ہو, جو بہت تیز ترار اور عام آدمی نہیں ہوتا وہ جو امریکی صدر بنتا ہے. اور صدر ٹرمپ کی جو خصوصیت ہے نا, وہ کہتے کچھ اور ہیں پھر وہ کرتے کچھ اور ہیں. وہ بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کو کہ ہمارے لیڈران بڑا سیریسلی لیتے ہیں, لیکن بعد میں آپ دیکھیں نا, کبھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تعریف کی ہمارے لیڈرز کی, لیکن انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وہ انڈیا کے ساتھ کی. دیکھیں نا, انہوں نے بڑی تعریفیں کی, اور انہوں نے جن ملکوں پہ ویزا امیگرینٹ ویزے کی ابھی پابندی لگائی, ان میں انڈیا نہیں ہے, اس میں پاکستان ہے. انڈیا میں نہیں لگائی انہوں نے پابندی, لیکن تعریفیں دیکھیں تو وہ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کی بد تعریفی کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ اور کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں ابھی بھی. یعنی $53.5 بلین کی انڈیا میں 2030 تک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, گوگل اور مائکروسافٹ کی. پاکستان میں کون سی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے؟ کوئی نہیں ہو رہی. اس طرح تو کوئی نہیں ہو رہی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سیریسلی لینی چاہیے, اور محض نعرے بازی کے اوپر کام نہیں چلتا. تو سر وہ بھارت اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ سارے چیزیں حاصل کر رہا ہے نا, اور ہمارے یہاں شاید وہ قابلیت نہیں ہے یا کم ہے. ہمارے یہاں میچورٹی نہیں ہے نا جی. ہمارے یہاں ایک تو میچورٹی نہیں ہے, دوسرا ہماری جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ تو ایک برائے نام گورنمنٹ ہے. ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے, وہ سوائے اس کے کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ جہاز پکڑتے ہیں اور وہ ڈیوورس چلے جاتے ہیں, پھر ڈیوورس میں وہ جاتے ہیں, وہاں اشارے کرتے ہیں اسٹیج سے جی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ لندن چلے جاتے ہیں. اب اس وقت وہ لندن میں ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے وہاں سے نکلیں تو انہیں کہیں یار بھی جہاز میرے پاس ہے تو چلو جاتے جاتے ترکی کا بھی ایک چکر لگا لیں. وہ تو یہ کام کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, آ کے کچھ شادی اٹینڈ کرتے ہیں کسی کی, یا کوئی فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں, پھر جہاز پکڑتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کیا لیڈرشپ ہے, یہ کیا سٹائل ہے لیڈرشپ کا ہے؟ آپ اپنے ملک میں بیٹھیں, ملک کے حالات دیکھیں, ملک کے مسائل پہ توجہ دیں. آپ تو باہر سے ہی واپس نہیں آتے, گھومتے رہتے ہیں آپ ہر وقت. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سیریس ہونا چاہیے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس طریقے سے ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ کوئی ڈیوریبل کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو عوام کی پلس کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو ملک کے نظام کو دیکھنا ہے, پوری دنیا میں جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور آپ نے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. اور ملک تبھی اسٹیبلائز ہوتے ہیں جب
ملک کا نظام عوام کی امنگوں کے مطابق چل رہا ہو. عوام کے اوپر آپ کوئی چیز امپوز کریں گے, فورس کریں گے, تو پھر اس طرح ملک نہیں چلتے. جی عرش. بالکل ایسا ہی ہے سر, اور اس وقت بھی ملک شاید چل نہیں رہا, اور نہ ہی جو چلانے والے ہیں شاید وہ بھی اس طرف نہیں دیکھ رہے جو کہ ان کو دیکھنا چاہیے. ان کی ڈیوٹی بنتی ہے, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرتا دھرتا ہے اس ملک کے, تو پھر ساری رسپانسبلٹی بھی انہیں کی آ جاتی ہے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.